امین کو جس بندے کی ضرورت ہے وہ کس کی ضرورت ہے؟ اطاعت کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے گا، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے اور آپ کو بتایا ہے، شاید آپ کو علم ہے کہ مظلوم کربلا کا قیام، مظلوم کربلا کی مولا امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور ان کے احکامات اور ان کے اقدامات اور امام زمانہ کے اقدامات تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ دونوں معصوموں کے اقدامات ملتے جلتے ہیں۔ مظلوم کربلا کو ایک بات کا افسوس رہا ہے مولا امام حسین علیہ السلام کو کہ مولا امام حسین علیہ السلام کو ناصر کوئی نہیں ملا۔ آواز دیتے رہے، پکارتے رہے، کہتے رہے آ جاؤ میرے قافلہ میں، میرے کاروان میں شامل ہو جاؤ، اور آپ یہ سنتے رہتے ہیں، یہ بڑا مشہور جملہ ہے، حل من ناصر ینصرنا، کہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا۔ یعنی مولا اپنے کسی ناصر کو بلا رہے تھے، اپنے مددگار کو بلا رہے تھے۔ مظلوم کربلا کو سوائے ان 71 جانثاروں کے، سوائے ان 71 ناصروں کے، مددگاروں کے اور کوئی مددگار نہیں ملا۔ تلاش کرتے رہے ہیں، بلاتے رہے ہیں، کوئی نہیں ملا۔ اور آج جب ہم امام زمانہ کی غیبت کے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں تو امام زمانہ کو بھی اپنے ناصران کی ضرورت ہے، اپنے مددگاروں کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے گا، امام زمان کے مددگار، امام زمان کے ناصران وہ بے نمازی نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، ہو سکتا ہے شاید کسی کو بھول ہو، کوئی یہ کہتا ہو کہ جو بے نماز ہوگا وہ امام زمانہ کے قافلے میں شامل ہو جائے گا۔ نہیں، امام زمانہ کے قافلہ میں بے نمازی نہیں ہوگا۔ اور میرے پاس وقت نہیں ہے کہ یہ حدیث اس کو میں بیان کرتا کہ کس کس بنیاد پہ، یہ مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعے میں ذکر کروں گا کہ امام زمانہ نے کن کن چیزوں کی بنیاد پر بیعت لینی ہے، کن کن چیزوں کی بنیاد پر امام زمانہ نے بیعت لینی ہے، انشاءاللہ میں اگلی گفتگو میں بیان کروں گا۔ یعنی امام زمانہ کو ہر ایسا مددگار چاہیے، امام زمانہ کو ہر ایسا ناصر چاہیے کہ جو خود بھی نیک ہو اور نیکی کی تلقین کرتا ہو۔ امام زمانہ کو ایسا مددگار اور ایسا ناصر نہیں چاہیے کہ جو خود بھی برا ہو اور بری محافل میں بھی رہتا ہو اور برائیوں کی تلقین کرتا ہو۔ یعنی امام زمانہ کو کون سا ناصر چاہیے؟ نیکوکار۔ امام زمانہ کے ظہور کے لیے جو آپ ایک مرحلہ انجام دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوشش کریں اپنے آپ کو نیک اور پاکیزہ بنائیں، اور ہر قسم کی جو برائی ہے، ہر قسم کی جو بری چیزیں، ہر قسم کی جو بری محافل ہیں، ان سے کیا کریں؟ اپنے آپ کو بچائیں۔ جب ہم دربار شام کا تذکرہ سنتے ہیں نا، جناب زینب کا اور لوٹے ہوئے قافلے کا کہ دربار شام میں پہنچا ہے، تو ہم گریہ کرتے ہیں، ہم روتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یزید کا دربار ایسا تھا کہ جس کے اندر شراب پی جا رہی تھی، یزید کا دربار ایسا تھا کہ جس کے اندر ناچنے والے ناچ رہے تھے، یزید کا دربار ایسا تھا کہ جن کے اندر گانے والے گا رہے تھے، زرق برق لباس پہنے ہوئے تھے، کوئی حیا نہیں تھا، عیاشی اور فحاشی تھی۔ لیکن جب ہماری باری آتی ہے، ہم اپنے گھروں کا ماحول دیکھتے ہیں، ہم اپنی شادیوں کا ماحول دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں دربار یزید بھول جاتا ہے۔ پھر اس وقت ادھر سے ہم جب وہ مصائب سنتے ہیں تو یزید اور دربار یزید کے خلاف نفرت کرتے ہیں، لیکن جب ہمارے گھر کی باری آتی ہے، جب ہماری شادی کی باری آتی ہے، جب ہمارے بیٹے کا معاملہ ہوتا ہے، جب ہماری بیٹی کا معاملہ ہوتا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یہی دربار یزید والی محفل، اس کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ یعنی ہم پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی محفل ہماری ہونی چاہیے۔ اے میرے دوست، اے میرے بزرگ، اے میرے نوجوان، دورہ رخ نہ اپنا، دورہ معیار اہل بیت کی بارگاہ میں نہیں چلتا۔ یزیدیت کے ساتھ نفرت اگر کی ہے تو کلی طور پر یزیدیت کے ساتھ نفرت کر،
اور حسینیت کے خیمہ کے اندر داخل ہو جا، امام زمانہ کے خیمہ کے اندر آ جا، لیکن کچھ نہیں ہوگا، اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے اور اپنے آپ کو فراڈ میں رکھے ہوئے ہیں۔ ادھر سے ہم کہتے ہیں کہ حسین کے ساتھ محبت ہے، اور ادھر جب کوئی اپنا موقع آتا ہے تو اس وقت ہم یزید کو سلام کرتے ہیں، ادھر سے حسین کو سلام، ادھر سے یزید کو سلام، ادھر حسین کے ساتھ محبت، ادھر یزید کے ساتھ محبت۔ اس دل میں حسین کی محبت ہو ہی نہیں سکتی کہ جس کے دل میں یزید کی حرکات رہتی ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو برائی بھی کرے، جو برائی کے ساتھ محبت بھی کرتا ہے، اور پھر ہم صادق آل محمد کی محبت کا دعوے دار ہے، وہ سمجھ لو وہ جھوٹا ہے، وہ اس کی ہمارے ساتھ کوئی محبت نہیں۔ جو اہل بیت کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور ادھر سے یزید کی حرکات، یزید کے رسومات کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ میں کس جگہ پہ کھڑوں۔ اے میرے دوستو، اے میرے بزرگوں، چند روزہ زندگی ہے، گزر جانی ہے، ختم ہو جانی ہے، دنیا چھن جانے والی ہے، دنیا چھن جانے والی ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں، ہر روز ہمارے علاقے میں سے، ہمارے محلہ میں سے، ہمارے عزیز و اقارب میں سے کوئی نہ کوئی اس دنیا سے جا رہا ہے۔ جو جا رہا ہے پھر یہ بھی ہے کہ اپنے اپنے مرحومین کو کسی نہ کسی طرح یاد رکھیں۔ اگر آج اپنے مرحومین کو، جب تک آپ کی زندگی ہے، اپنی مرحومین کو یاد رکھیں گے تو کل آپ کی اولادیں، آپ کے رشتہ دار، آپ کے چاہنے والے آپ کو یاد رکھیں گے۔ خداوند قدوس سے دعا گو ہیں کہ بحق چہاردہ معصوم علیہ السلام اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کی محبت حقیقی طور پر اپنے دل میں بسانے کی توفیق کاملہ عنایت فرمائے۔